اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ سورہ بلد کے بعد اب سورۃ الشمس ہے۔ اس میں اللہ رب العزت ان دونوں فریقین کا بیان کرے گا کہ جن کا انجام پچھلی سورت کے آخر میں ذکر کیا ہے۔ ایک اصحاب المیمنہ ہے، ایک اصحاب المشأمہ ہے۔ دنیا میں ان دونوں فریقین کا معاملہ اس سورت میں اللہ رب العزت ذکر کرے گا بڑی تاکید کے ساتھ۔ اللہ رب العزت نے اس سورت کے آغاز میں متعدد قسمیں ذکر کی ہیں، اور قسموں کو ذکر کر کے ان دونوں فریقین کا دنیا میں جو معاملہ ہے وہ بیان کیا ہے، جس کے نتیجے میں آخرت میں ایک گروہ وہ اصحاب المیمنہ بن گیا ہے اور ایک گروہ اصحاب المشأمہ بن گیا ہے۔ کہا والشمس وضحاها، سورج کی قسم ہے اور اس کے روشن ہو جانے کی قسم ہے، اس کا روشن ہو جانا۔ والقمری، اور چاند کی قسم ہے، اذا تلاہا، جب وہ سورج کے پیچھے آتا ہے۔ سورج کے پیچھے آتا ہے یعنی کہ اس کی سورج کے جانے کے بعد اس کی جگہ جو ہے وہ چاند لے لیتا ہے۔ تلا یتلو، کسی چیز کی اتباع کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور جو تلاوت کو ہم تلاوت کہتے ہیں اس میں بھی کیا ہوتا ہے؟ تلاوت میں آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ایک لفظ کے پیچھے دوسرا لفظ لگاتے ہیں۔ جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو الفاظ ایک دم سارے الفاظ آپ کے منہ سے نکلتے ہیں، ہاں، یکے بعد دیگرے نکلتے ہیں۔ تو یہ جو مادہ ہے تا اور لام اور واو، اس کے اندر یہ اتباع کا معنی پایا جاتا ہے۔ اسی لیے ان الذین یتلون کتاب اللہ یا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، قرآن مجید میں جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ تلاوت کا حکم دیتا ہے نا، اتل ما اوحی الیک، اس چیز کی تلاوت کیجیے جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، اس میں یہ زبان سے پڑھنا تو شامل ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ اتباع بھی شامل ہے۔ بات سمجھے؟ صرف زبان سے تلاوت بغیر اتباع کے وہ مراد نہیں، کیونکہ تلا یتلو اس میں اتباع کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو والقمری اذا تلاہا، اور چاند کی قسم کہ جب وہ سورج کے پیچھے آتا ہے۔ والنہاری، اور دن کی قسم، اذا جلاہا، جب وہ سورج کو روشن کر دیتا ہے، یعنی کہ ظاہر کر دیتا ہے۔ یہ ہا ضمیر شمس کی طرف لوٹ رہی ہے ان تمام آیات میں۔ اور واللیلی، اور رات کی قسم، اذا یغشاہا، جب وہ رات اس سورج کو ڈھانپ لیتی ہے۔ والسماء، اور آسمان کی قسم، وما بناہا، اور اس ذات کی قسم کہ جس نے اس آسمان کو قائم کر رکھا ہے۔ ما من کے معنی میں ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی قسم ہے۔ والارض، اور زمین کی قسم، وما طحاہا، اور اس ذات کی کہ جس نے اس زمین کو بچھا رکھا ہے۔ ونفس، اور انسانوں کے نفوس، ان کی قسم، وما سواہا، اور اس ذات کی جس نے ان کو پوری طرح درستگی کے ساتھ بنایا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور پھر ان نفوس کو بدی اور نیکی الہام کر دی ہے بذریعہ وحی ان کو خیر اور شر بتا دیا۔ اب ان قسموں میں اللہ رب العزت نے اپنی مخلوقات میں سے بعض مخلوقات کی بھی قسم کھائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی بھی قسم کھائی ہے۔ تو اللہ رب العزت چونکہ خالق ہے، وہ اپنی مخلوق کی قسم بھی کھا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، وہ اپنی مخلوق میں سے جس چیز کی چاہے وہ قسم کھا لیتا ہے، اور اس کے کئی مقاصد ہوتے ہیں۔ تو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اب قد افلح من زکاہا، اب جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے نفوس کو بنا دیا، پوری طرح ان کو بنا کر ان کو ان کی
خیر اور شر کی جو تعلیم ہے وہ بذریعہ وحی کے دے دی۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ بعض نفوس ایسے ہیں کہ جو اپنے آپ کو اس دنیا میں پاک کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ نفوس جو کہ اپنے آپ کو پاک کر لیں گے یہ تو کامیاب ہو جائیں گے، یہ وہ اصحاب المیمنہ میں شامل ہو جائیں گے جن کا تذکرہ پچھلی صورت کے آخر میں گزرا ہے۔ اور وہ نفوس جو کہ آلودہ ہو جائیں گے، اپنی پاکی کا اہتمام نہیں کریں گے، تو وہ ناکام اور نامراد ہو جائیں گے، وہ اصحاب المشأمہ میں شامل ہو جائیں گے۔ تو پچھلی صورت میں انجام جو بیان کیا تھا، اس صورت میں انہی دونوں فریقین کا دنیا میں حال بیان ہوا۔ قد افلح من زکاہا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا کہ جس نے اپنے نفس کو، اس نفس کو پاک کر لیا۔ وقد خواب، اور یقیناً ناکام ہو گیا من دساہا، جس نے اس کو خاک میں ملا دیا، گرد آلود اور خاک آلود کر دیا، پراگندہ کر دیا، پاک نہیں کیا۔ اب اللہ تعالیٰ ایک مثال ذکر کرے گا ان لوگوں کی کہ جو اصحاب المشأمہ ہیں، اور اس بات کی مثال ذکر کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کی، اس کے رسولوں کی مخالفت، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، یہ نفس کی آلودگی کا بہت بڑا سبب ہے، اور اس کے نتیجے میں صرف یہ نہیں ہے کہ آخرت میں انسان نقصان اٹھاتا ہے، اس کے نتیجے میں انسان دنیا میں بھی نقصان اٹھاتا ہے۔ کذبت ثمود بطغواہا، سمود نے، قوم سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے تکذیب کر دی ان تمام حقائق کی جو اللہ تعالیٰ نے جن کی خبر دی ہے اپنے رسولوں کے ذریعے۔ سمود نے ان حقائق کی تکذیب کر دی، جھٹلا دیا، بطغواہا، اپنی سرکشی کے سبب۔ اذ انبعث اشقاہا، جب ان میں سے شقی ترین شخص وہ اٹھ کھڑا ہوا، اور فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، اللہ کے رسول نے ان کو یہ کہا تھا، رسول کون ہے؟ صالح علیہ السلام۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ ناقۃ اللہ وسقیاہا، ای اترکوا ناقۃ اللہ او دعوا ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو کچھ نہیں کہنا، وسقیاہا، اور اس کے پینے کی جگہ کو جو ہے وہ اس سے تعرض نہ کرنا، اس کے پینے کی جگہ کو نہ چھیڑنا، اس اونٹنی کو نقصان نہ پہنچانا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اونٹنی اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اور مطالبہ کر کے، یہ نشانی طلب کر کے تو یہ منگوائی تھی۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی بھیج دی، اب اس کی اہانت، وہ یہ اب اللہ کے شعائر میں سے ہے، معجزانہ طور پر اللہ نے چٹان میں سے جو اونٹنی نکالی ہے، اب یہ اونٹنی عام اونٹنی نہیں ہے، اب یہ اللہ کا شعیرہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہے۔ اب اس کی اہانت کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی اہانت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے کہا کہ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، اس کو، اس سے تعرض نہ کرنا، اس کو نقصان نہ پہنچانا۔ فکذبوہ فعقروها، تو قوم سمود نے اس بات کو جھٹلا دیا، اور یہ فعقروها، یہ کام تو اس ایک بندے نے کیا ہے جو اشقاہا ہے، قدار، کام ایک بندے نے کیا ہے، لیکن چونکہ پوری قوم کی رضا شامل تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس فعل کی نسبت پوری قوم کی طرف کی۔ آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کوئی ایک بندہ معاشرے کے اندر کوئی غلط کام کرتا ہے، ہم کہتے ہیں ہم نے تھوڑی کیا، ہم اس پر انکار نہیں کرتے، حتیٰ کہ اپنے دل میں بھی برا نہیں جانتے۔ برائی کس طرح نارملائز ہوتی ہے؟ سب سے پہلے برائی شروع ہوتی ہے، آپ مجھے یہ بتائیے، اب جو ہمارے معاشرے میں بازاروں میں عام ہے، 20 سال پہلے، 30 سال پہلے کبھی ٹی وی کے اوپر وہ چیز چل جاتی تھی تو ہنگامہ برپا ہو جاتا۔ پرانی چیزوں کے اندر یہ بات درج ہے کہ پی ٹی وی پر ایک دفعہ خبریں پڑھنے والی خاتون بغیر دوپٹے کے آ گئی، تو اس پر اچھا خاصا ہنگامہ برپا ہوا، باقاعدہ اخباروں میں اداریے لکھے گئے، اور جناب اس کے اوپر جو ہے وہ، اچھا پھر کیا ہوا؟ یہی معاشرہ تھا، یہی لوگ تھے، یہی مسلمان تھے، یہی قرآن تھا، سب کچھ یہی تھا۔ تو یہ برائی جو آج موجود ہے یہ کیسے یہاں تک پہنچی؟ نارملائز کب ہوتی ہے؟ جب آپ امر بالمعروف و نہی عن المنکر چھوڑ دیتے ہیں، آپ برائی کو برائی کہنا چھوڑ دیتے ہیں، اس پر انکار ترک کر دیتے ہیں، آہستہ آہستہ انسانوں کی آنکھیں، انسانوں کے کان اور انسانوں کے دل وہ اس برائی کے عادی ہوتے جاتے ہیں،
اس کی کراہت آہستہ آہستہ دلوں سے نکلتی جاتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ یہ منکر، یہ معروف بن جاتا ہے، پھر اگر آپ اس پر انکار کریں تو لوگ کہیں گے آپ کیا بات کر رہے ہیں، اور معروف منکر بن جاتا ہے، منکر معروف بن جاتا ہے، اور جو معروف تھا وہ اجنبی چیز بن جاتی ہے۔ کہتے ہیں یار آپ ایک نئی بات کر رہے ہیں، ہم نے کبھی یہ بات سنی نہیں، ہم تو یہی دیکھتے آئے ہیں، کبھی کسی نے اس پر انکار نہیں کیا۔ اور یہ بہت بڑی مصیبت ہے، اور جو اجتماعی عذاب اللہ تعالیٰ کے نازل ہوتے ہیں قوموں پر، اس کی ایک بڑی وجہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ترک کر دینا۔ برائیاں اس طرح نارملائز ہو جاتی ہیں، انسانوں کے دل ان میں سے اس کی کراہت آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کی طرف اس کام کی نسبت کی ہے، حالانکہ اونٹنی کو ہلاک کرنے والا ایک بندہ ہے، کیونکہ وہ اس میں راضی ہیں، انہوں نے اس پر انکار نہیں کیا۔ تو ان کا عدم انکار اور ان کا اس کے فعل پر خاموش رضامندی، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ اس جرم میں شریک ہے، اور جب جرم میں شریک ہے تو جو تباہی ہے وہ اس اکیلے قدار پر نہیں آئی ہے۔ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ، اللہ نے ان کے اس جرم کی وجہ سے ان پر آفت توڑ دی، آفت نازل کر دی۔ فَسَوَّاهَا، اور اس آفت کو ایسا ان پر برابر کیا کہ کسی ایک کو بھی ان میں سے نہیں چھوڑا۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور اللہ تعالیٰ کسی انجام کا خوف اللہ تعالیٰ کو نہیں ہوتا کہ اگر میں نے ایسا کیا تو یہ آگے سے کیا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی بدلے کا، کسی انجام کا کوئی خدشہ نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے اس جرم کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر اس صورت میں دونوں فریقین کا حال بیان ہوا ہے دنیا میں۔ ایک وہ ہے کہ قد افلح من زکاہا، اور دوسرا وہ ہے وقد خاب من دساہا۔ اور یہ جو سمود کا واقعہ ہے یہ دوسرے فریق کی دنیاوی مثال ہے، دوسرے فریق کی مثال ہے، دنیا میں ایک مثال ہے، ایک نمونہ پیش کیا ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ جو اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کرتا انبیاء کی اطاعت کرنے کے ذریعے، بلکہ انبیاء کی مخالفت کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سورۃ اللیل میں اس دونوں فریقین کے درمیان جو تفرقہ ہے، ان میں جو افتراق ہے، اس کی علت بیان کرے گا۔ اس کی علت کیا ہے؟ واللیل اذا یغشا، اور رات کی قسم ہے کہ جب وہ چھا جاتی ہے، اور والنہار اذا تجلی، یہ جتنی بھی قسمیں پچھلی صورت میں بھی ذکر ہوئی ہیں اور اس صورت میں بھی جو قسمیں ذکر ہوں گی، ان ساری قسموں کے اندر جو چیز مقصود ہے وہ ہے اختلاف احوال، سورج اس کا روشن ہونا اور پھر اس کی جگہ چاند کا لے لینا، دن کا جو ہے وہ چمکدار اور روشن ہو جانا اور پھر رات کا اس کو ڈھانپ لینا۔ ٹھیک ہے، آسمان کا، اللہ تعالیٰ کا آسمان کو بلند کر دینا اور اس کے مقابلے میں زمین کو بچھا دینا۔ یہی معاملہ فریقین کے اختلاف کا ہے، یعنی کہ جس طرح ان تمام احوال میں کیا ہے؟ اختلاف ہے، اختلاف الاحوال، ایک دوسرے کے مقابلے میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ اسی طرح یہ قد افلح من زکاہا اور وقد خاب من دساہا، یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں۔ مقسم بھی اور مقسم علیہ کی مناسبت سمجھ آ گئی؟ آج وہ کدھر ہیں؟ وہ یونس صاحب نہیں موجود؟ نہیں؟ اچھا، کوئی ایک بندہ سمجھنے والا ہوتا ہے بیچ میں تو وہ بھی چھٹی۔ اچھا جی، تو یہ اختلاف احوال، یعنی کہ یہ قسموں کے ساتھ یہ مناسبت ہے۔ ان چیزوں کی قسمیں کیوں کھائی؟ کیونکہ ان قسموں کے اندر اختلاف احوال ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ مختلف احوال ہیں ایک دوسرے کے مقابلے میں۔ تو یہی معاملہ دنیا کے اندر ان لوگوں کا بھی ہے کہ جو ایمان لے آئے اور جو ایمان نہیں لائے۔ اب یہاں پر کہا واللیل اذا یغشا، رات جب چھا جائے، اور والنہار اذا تجلی، دن جب روشن ہو جائے، ایک دوسرے کے متضاد ہیں، ایک دوسرے کے مقابلے میں۔ وما خلق الذکر والانثی، اور اس ذات کی قسم کہ جس نے مذکر اور مؤنث کو پیدا کیا ہے، یعنی کہ تمام مخلوق کو، کیونکہ تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے کس چیز پر؟ ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری سعی، تمہاری کوشش وہ مختلف ہے، ہر ایک کی کوشش اور سعی مختلف ہے۔ تو جب ہر ایک کی کوشش اور سعی مختلف ہے تو اس کا انجام بھی اس کے اعتبار سے مختلف ہے۔ اور یہ جو وما خلق الذکر والانثی ہے،
اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی مخلوق وہ مذکر اور مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ٹرانسجنڈر جو ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے، جو وہ کہتے ہیں کہ ایک تیسری جنس بھی ہے، اس کے لیے الگ حقوق ہونے چاہیے، تو اس کا کوئی وجود نہیں ہے، یا وہ مذکر کے ساتھ ملائی جائے گی یا وہ مؤنث کے ساتھ ملائی جائے گی، ٹھیک ہے۔ ایسے لوگ کہ جن کے بارے میں بعض دفعہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے جن میں دونوں طرح کے اعضاء پائے جا رہے ہوتے ہیں، تو وہ پھر کسی ایک کا غلبہ ان پر ہوتا ہے، وہ اس کے ساتھ ملحق ہوتے ہیں، وہ تمام احکام میں اسی یا تو مذکر کے ساتھ ملحق ہوں گے یا وہ مؤنث کے ساتھ ملحق ہوں گے۔ ان سعیکم لشتی، اب فاما من اعطی واتقی، رہا وہ شخص کہ جو من اعطی، جو اپنا مال خرچ کرتا ہے، مال خرچ کرنا بھی مراد ہے، اور اسی طرح اس میں یہ بھی شامل ہے کہ جس نے من اعطی، جس نے اپنے دل کے ذریعے، اپنے بدن کے ذریعے اور اپنے مال کے ذریعے اللہ کا حق ادا کیا۔ اما من اعطی، جس نے اپنے دل کے ذریعے اور اپنے بدن کے ذریعے اور اپنے مال کے ذریعے بھی، مال بھی شامل ہے، اللہ کا حق ادا کیا ہے، واتقی، اور اللہ کے محارم سے بچ گیا ہے، جو کام نہیں کرنے تھے وہ نہیں کیے، اس میں ساری چیزیں شامل ہو گئی نا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وصدق بالحسنی، اور ہے بھی لا الہ الا اللہ کی تصدیق کرنے والا ہے بھی مومن، تو یعنی کہ اس میں ایمان اور عمل سارا جمع ہو گیا۔ فاما من اعطی واتقی وصدق بالحسنی، اس میں عقیدہ بھی آ گیا، اس میں عمل بھی آ گیا، اس میں محارم سے اور اللہ تعالیٰ کی ممنوعہ چیزوں سے بچنا بھی اور رکنا بھی آ گیا۔ تو فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم اس کا راستہ جنت کی طرف آسان کر دیں گے۔ الیسرا سے مراد کیا ہے؟ جنت ہے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ، ہم آسان کر دیں گے اس کا راستہ، لِلْيُسْرَىٰ، جنت کی طرف، ہم اس کو توفیق دیں گے، اس کے لیے آسانی کر دیں گے، جنت کے راستے پر چلا دیں گے، جنت تک پہنچا دیں گے۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ، رہا وہ شخص کہ جس نے بخیلی کی، وَاسْتَغْنَىٰ، اور اپنے آپ کو اللہ سے بے پرواہ سمجھا، مجھے اللہ کی ضرورت نہیں ہے، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور لا الہ الا اللہ کو جھٹلا دیا، تکذیب کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ہم اس کو جہنم کی طرف، عسرا، اس کی طرف ہم اس کے لیے راستہ آسان کر دیں گے، اس کو اسی راستے پر چلا دیں گے۔ یہ اس کے اس جرم کی سزا ہے، یہ اس کے اس جرم کی سزا ہے۔ کہیں آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا نہ ہو کہ جب اللہ تعالیٰ نے جہنم کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیا تو اب اس کا کیا قصور ہے؟ آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ یہ اللہ تعالیٰ نے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، یہ سزا ہے اس کے عمل کی، مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، آپ کا رب بندوں پر ظلم تھوڑی کرتا ہے، یہ اس کے جرم کی سزا ہے، نہ کہ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، تو بعض دفعہ بندہ کہتا ہے اچھا مہر لگا دی تو پھر ان کا کیا قصور ہے؟ حالانکہ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے مہر لگائی، مہر سبب نہیں ہے، مہر نتیجہ ہے، کفر پر جمے رہنے کے نتیجے میں اللہ نے مہر لگائی، ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے مہر لگا دی تو اب اس کا بیچارے کا کیا قصور، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، یہ اس کے بخیلی اور اللہ سے اپنے آپ کو لاپرواہ سمجھنا اور تکذیب، اس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، اور جس مال کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو اللہ سے بے نیاز سمجھتا تھا، وہ مال اس کو کوئی بھی فائدہ نہیں دے گا جب یہ منہ کے بل جہنم میں گرے گا۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، جب یہ ہلاک ہوگا یا منہ کے بل جب گرے گا تب یہ مال اس کو کوئی بھی فائدہ نہیں دے گا۔ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، بے شک ہدایت بیان کرنا وہ ہمارے ذمہ ہے، اور اسی طرح وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، آخرت اور دنیا یہ دونوں بھی ہمارے ہی اختیار میں ہیں۔ الآخرہ سے مراد تو آخرت ہے، اور الاولیٰ دنیا، آخرت کے مقابلے میں دنیا کیا ہے؟ پہلے آنے والی، الاولیٰ، تو یہ دونوں بھی ہمارے ہی اختیار میں۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، تو میں تمہیں ایسی آگ سے خبردار کر رہا ہوں کہ جو بھڑکنے والی ہے، نارن تلظیٰ، اصل میں تتلظیٰ تھا، لا یصلاھا الا الاشقی،
اس میں داخل نہیں ہوگا مگر وہ شخص جو کہ شقی ہوگا، بدبخت ہوگا۔ الذی کذب بقلبہ، جس نے تکذیب کی ہوگی بقلبہ۔ تکذیب کس کا فعل ہے؟ تکذیب کیسے ہوتی ہے؟ دل سے ہوتی ہے۔ اور وتولی بعملہ، بجسدہ، اپنے جسم کے ذریعے اس نے پیٹ پھیر لیا۔ تو اشقا جو ہے یعنی کہ اس نے عقیدے میں بھی تکذیب، اس نے عقیدے سے بھی تکذیب کی ہے اور عمل کے ذریعے بھی انکار کی۔ الذی کذب وتولی، تکذیب کی اور پیٹ پھیر لی۔ وسیجنبها الاتقی، اور اس آگ سے بچے گا کون؟ وہ شخص جو تقوی والا ہے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکی، جو اپنا مال خرچ کرتا ہے تاکہ اللہ کے ہاں پاک ہو جائے، تاکہ کیا ہو جائے؟ پاک ہو جائے۔ اچھا یہ مال خرچ کرتا ہے، کیا پتہ اس پر کسی کا کوئی احسان ہو جس وجہ سے یہ مال خرچ کر رہا ہو؟ نہیں نہیں۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں ہوتا کہ جس کو یہ اتار رہا ہوتا ہے، یہ مال خالص اللہ کے لیے خرچ کرنا۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروایا مکہ میں، تو کفار یہ کہنے لگے کہ بلال کا ابو بکر پر احسان تھا اسی لیے اس نے یہ کیا ہے، بلال نے ابو بکر پر کوئی احسان کیا ہوا تھا اسی لیے اس نے کیا کیا ہے، اس کو آزاد کروایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی، یعنی کہ یہاں پر الاتقا سے مراد، سب سے پہلے جو مراد ہے وہ صدیق اکبر، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں پر الاتقا سے مراد سب سے پہلے وہ ہے۔ اسی لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، وہ قرآن مجید کی نص سے وہ صحابی بھی ہیں اور جنتی بھی ہیں بنص قرآن۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ صحابہ کی بات کیوں کرتے ہیں؟ صحابہ پر ایمان لانا تو ضروری نہیں ہے نا، صحابہ کا تذکرہ کون سا شہادتین میں ہے؟ صحابہ کا تذکرہ کون سا؟ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ٹھیک ہے، صحابہ کو کوئی بندہ نہیں بھی مانتا تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں۔ یہ جو آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں، یہ آپ تک پہنچا کیسے؟ کس نے آپ کو پہنچایا؟ ہاں، آپ نے جب پہلا جو واسطہ ہی جب آپ نے مشکوک کر دیا اور گرا دیا تو آپ کا پورا دین مشکوک ہے۔ اسی لیے یہ جو اتحاد و اتفاق کا کیڑا ہمیں تنگ کرتا ہے نا، ہر چیز کو چھوڑ کر ہم چاہتے ہیں کہ بس اکٹھے ہو جائیں۔ غالباً طالب الرحمان شاہ صاحب ایک جملہ کہا کرتے تھے، کافی عرصہ پہلے سنا تھا، کہتے ہیں کہ امت کو جوڑو لیکن تھوک سے تو نہ جوڑو، مطلب ایسا جوڑو کہ جو جڑ بھی سکے۔ ایسا جوڑنا کیسے آپ جوڑیں گے کہ ایک بندہ نہ آپ کے قرآن کو مانے، آپ کی نہ امہات المؤمنین کو مانے، نہ آپ کے ساتھ کسی چیز کو نہ مانے، آپ کہیں کہ بس کیا ہونا چاہیے؟ بس جڑنا چاہیے۔ تو یہ تھوک سے جوڑنے والی بات ہے، یہ اس طرح جڑے گا نہیں، جڑ سکتا نہیں اس طرح۔ آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ یہاں پر ضمنی طور پر یہ بات آ گئی کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، الاتقى سے مراد سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ قرآن مجید کی نص سے وہ اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھی بھی ہیں۔ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ بہرحال وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، مگر وہ یہ جو خرچ کرتا ہے صرف اللہ کا چہرہ پانے کے لیے، وہ اللہ جو کہ الاعلیٰ ہے، بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بلند ہونا کتنے اعتبار سے ہے؟ تین۔ کس کس اعتبار سے؟ ذات کے اعتبار سے اللہ بلند ہے، اپنی صفات کے اعتبار سے یعنی کہ شان کے اعتبار سے، اس کی صفات ساری شان والی ہے، بلندی والی۔ اور تیسرا ہاں غلبے اور قدرت کے اعتبار سے، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ۔ اللہ تعالیٰ ان تینوں معانی میں الاعلیٰ ہے، متعال ہے، العلی ہے، یہ تینوں اللہ کے نام۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی بلند ہے، اپنی صفات، اس کی صفات شان والی، بلندی والی صفات ہے، اور اسی طرح وہ اپنے بندوں پر غالب اور قدرت والا ہے، اس اعتبار سے بھی بلند ہے۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ اب عنقریب یا تو یہ شخص، یہ جو خرچ کرنے والا ہے، یہ راضی ہو جائے گا، اور یا پھر اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ یہ اگلی جو دو صورتیں ہیں یہ بڑی خوبصورت صورتیں ہیں، اور یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی پر مشتمل ہے۔ یہ جو سورۃ الضحیٰ ہے، اس میں
اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر کچھ دن کے لیے وحی کا سلسلہ رک گیا، تو لوگوں نے یہ باتیں شروع کر دی کہ محمد کے رب نے اس کو چھوڑ دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ نے بطور تسلی کے یہ صورت جو ہے وہ نازل کی۔ سورۃ الضحیٰ میں دو قسمیں ذکر ہوں گی، دو قسمیں ذکر ہوں گی، پھر اللہ تعالیٰ دو خبریں دے گا، پھر اللہ تعالیٰ دو بشارتیں ذکر کرے گا، پھر اپنے 3 انعامات کا ذکر کرے گا، اور پھر 3 احکام دے گا۔ دو قسمیں ذکر ہوں گی، پھر اللہ تعالیٰ دو خبریں دے گا، دو خوشخبریاں دے گا جن کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے، 3 اپنے انعامات ذکر کرے گا جن کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے، اور پھر 3 حکم ذکر کرے گا۔ کہا والضحیٰ، ضحیٰ کی قسم ہے، سورج کے نکلنے کا جو وقت ہے، اور واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم ہے کہ جب رات چلی جاتی، رات کی قسم ہے کہ جب رات چلی جاتی ہے، یا پھر رات کی قسم ہے کہ جب رات چھا جاتی ہے۔ یہ دو قسمیں ہیں۔ کس چیز پر دو قسمیں ہیں؟ دو خبریں۔ پہلی خبر یہ ہے کہ ما ودعک ربک، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں، اور دوسری خبر یہ ہے وما قلا، آپ سے ناراض بھی نہیں ہوا۔ قلا ناراض ہونے کو اور غضبناک ہونے کو کہتے ہیں۔ آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ آپ پر غضبناک ہوا۔ اسی لیے یہ جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ وہی منقطع ہو گئی ہے، یا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام رات کو کچھ دن قیام نہیں کیا، تو کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں لگتا ہے کہ اس کے شیطان نے اس کو چھوڑ دیا ہے، اس طرح کی باتیں شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، ما ودعک ربک وما قلی، یہ دو خبریں ہیں اور دو بشارتیں۔ وہ یہ ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہت بہتر ہے، آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہت بہتر ہے۔ یہ جو چھوٹی صورتیں ہیں ان کے ترجمے کو توجہ سے سیکھیں، سمجھیں، کیونکہ یہ اکثر ان کی قرأت آپ کرتے ہیں، اکثر ان صورتوں کی قرأت سنتے ہیں، تو یہ قرآن مجید کا خاص طور پہ جو یہ حصہ ہے اس کو توجہ کے ساتھ سیکھنا چاہیے۔ تو کہا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کیا مطلب؟ آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہت بہتر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے سب سے زیادہ بے رغبت، دنیا میں آپ کی کوئی رغبت نہیں تھی۔ وہ ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ آپ چٹائی پر سوئے ہوئے ہیں، تو جسم پر نشان چٹائی کے پڑ گئے۔ کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہم اس کے اوپر آپ کے لیے کوئی چیز بچھا دیتے ہیں چٹائی کے اوپر۔ کہا مالی وللدنیا، میرا دنیا کے ساتھ کیا تعلق، میرا دنیا کے ساتھ، یعنی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دنیا سے بے رغبتی وہ اس حد تک تھی کہ آپ دنیا کے اندر جو چیزیں مباح چیزیں ہیں آپ ان سے بھی بے رغبت تھے۔ آپ کو اس بات کا یقین تھا کہ میرے لیے جو کچھ ہے وہ آخرت میں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہ پہلی بشارت ہے اور بہت بڑی بشارت ہے۔ اور دوسری بشارت وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ کو راضی کر دے گا، کہ آپ راضی، آپ رج جائیں گے۔ آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا، لا الہ الا اللہ۔ اس دن ہم نے یہ بات کی تھی کہ امت میں سے کوئی بھی فرد کوئی بھی عمل کرتا ہے، پتہ نہیں اس کا قبول ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اس کا اجر ملتا ہے۔ آپ کبھی اس کو تصور کرنے کی کوشش کریں، اگر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مقام کا آپ نے کچھ اندازہ کرنا ہو نا، آپ اس کو تصور کرنے کی کوشش کریں کہ امت کا کوئی بھی فرد اس دین کے نازل ہونے سے لے کر آج تک اور جب تک یہ دین باقی ہے قیامت تک، کوئی بھی فرد کوئی بھی عمل کرتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس کے اجر میں شریک ہے، آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دین کو پہنچانے والے وہ ہیں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے ہاں آپ کی کیا آپ کا مقام اور مرتبہ ہے؟ آپ تصور نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اب یہ دو بشارتوں کا ذکر کیا۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے 3 انعامات ذکر کرے گا، اور اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے،
بعض دفعہ بندہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمان ہو جاتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے۔ ایسے میں بندے کو اللہ تعالیٰ کا اپنے ساتھ پرانا معاملہ یاد کرنا چاہیے۔ بھائی جس اللہ نے ابھی تک آپ کو نہیں چھوڑا، جس اللہ نے ابھی تک آپ کو رسوا نہیں کیا، آپ کی مشکلات کو حل کیا، آپ کی دعاؤں کو قبول کیا، اچھا وہ اب آپ کو چھوڑ دے گا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے بھی ایک بہت بڑی چیز یہ ہے کہ بندہ اللہ کو یہ کہے کہ اے اللہ میرا تیرے ساتھ ہمیشہ سے تجربہ اچھا رہا ہے۔ انبیاء کی دعاؤں میں کہاں پر ہے یہ بات؟ ہاں، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شقیہ، اے اللہ زکریا اللہ سے بیٹا مانگ رہے ہیں، بڑھاپے میں ہیں۔ اچھا بڑھاپے میں جو بیٹا مانگ رہے ہیں وہ جوانی میں نہیں مانگتے ہوں گے؟ کیا خیال ہے؟ مانگتے ہی ہوں گے نا، خواہش تو ہوگی، جوانی سے ہی خواہش ہوگی۔ اب وہ اس بڑھاپے پر پہنچ گئے ہیں کہ اب بیوی بھانج ہے اور جسم اب بالکل جواب دے گیا ہے، سر سفید ہے۔ اس حالت میں بھی اللہ کے بارے میں یہ خوشگمانی ہے، اللہ کے ساتھ یہ تعلق ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تجھ سے مانگ کر کبھی میں نامراد نہیں رہا۔ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا۔ تو انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے اللہ تعالیٰ کی پرانی جو انعامات اور پرانے احسانات کو یاد رکھے، اس سے بندے کے دل میں اللہ کے بارے میں خوشگمانی پیدا ہوتی ہے کہ ہاں اللہ جو ہے وہ اب بھی مجھے، اب اللہ تعالیٰ مجھے اب چھوڑ نہیں دے گا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اپنے 3 پرانے انعامات یاد کرائے ہیں کہ جس اللہ نے پہلے آپ کو اس موقع پر انعام کیا، پھر اس موقع پر انعام کیا، پھر اس موقع پر انعام کیا، تو اب آپ کے دل میں یہ خیال کیسے پیدا ہوا کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا؟ اب آپ کو کیوں چھوڑ دے گا؟ کہا الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا آپ یتیم نہیں تھے؟ آپ پیدا ہوئے تو آپ کے والد دنیا میں نہیں تھے، آپ 6 برس کے ہوئے آپ کی والدہ اللہ کے پاس چلی گئی، پھر آپ کے دادا نے آپ کی کفالت کی، پھر آپ کے چچا نے آپ کی کفالت کی، آپ کے لیے یہ سب انتظام کس نے کیا؟ الم یجدک یتیما فآویٰ، آپ کے رب نے آپ کو پناہ نہیں دی؟ اور ووجدک ضالا فہدی، آپ کو وحی کا علم نہیں تھا، اللہ نے آپ کو وحی دی، فہدا، اللہ نے وحی نازل کی۔ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، مطلب قرآن کے نازل ہونے سے پہلے تو آپ نہیں جانتے تھے کہ قرآن کیا ہے، حالانکہ تب بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فطرت پر تھے۔ یہاں پر ضالن کا ترجمہ گمراہ کا نہ کریے گا، کافر ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ معنی مناسب ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو عربی زبان کے اندر کئی معنی کے اندر الفاظ استعمال ہوتے ہیں، تو یہاں پر معنی کیا ہے کہ آپ وحی سے بے خبر تھے، اللہ نے آپ پر وحی نازل کی۔ اور ووجدک عائلا فاغنی، آپ جو ہے وہ آپ کے پاس مال موجود نہیں تھا، اللہ نے آپ کو غنی کر دیا خدیجہ کے ذریعے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، آپ یتیم تھے، اللہ نے آپ کو پناہ دی، آپ وحی کو نہیں جانتے تھے، اللہ نے آپ کو وحی دی، علم دیا، اور آپ کے پاس مال موجود نہیں تھا، اللہ نے آپ کو غنی کر دیا۔ اب آپ کے ذمہ 3 کام ہیں۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اب آپ نے یتیم کو ڈانٹنا نہیں۔ اس حکم کا تعلق کون سے انعام کے ساتھ ہے؟ پہلے انعام کے ساتھ اس حکم کا تعلق۔ آپ یتیم تھے، اللہ نے آپ کو پناہ دی، اب فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا، آپ نے بھی یتیم کو دھتکارنا نہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا یتیم، آپ خود یتیم تھے، اور یتیم کے درد کو یتیم ہی سمجھ سکتا ہے، وہ دوسرا بندہ نہیں سمجھ سکتا۔ یہ امت کو تعلیم ہے اصل۔ اما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر، اور کوئی سوال پوچھنے والا یا کچھ مانگنے والا، دونوں معنی۔ چونکہ آپ کے پاس وحی نہیں تھی، اللہ نے آپ پر یہ انعام کیا کہ آپ کو وحی دے دی، اب جب آپ سے کوئی سوال پوچھنے آئے تو اس کو دھتکارنا، ڈانٹنا نہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو اس دوسرے حکم کا تعلق کون سے انعام کے ساتھ ہے؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تو جب آپ کو اللہ نے یہ انعام دیا ہے تو اب آپ سے جب کوئی سوال پوچھنے آئے تو اس کو دھتکارنا نہیں۔ اور وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اللہ کی آپ پر جو نعمت ہے اس کو آپ نے بیان کرتے رہنا ہے۔ اس سے مراد یا تو یہ بھی ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کہ اللہ کے اس انعام کو آپ نے، اس کا اعتراف کرنا ہے، اس کو بیان کرنا ہے، اور اس سے مراد جو ہے یہ بھی ہے کہ آپ نے اس قرآن کو اور اس نبوت کے معاملے کو چھپانا نہیں ہے، اس کو آپ نے بیان کرتے رہنا۔
کیونکہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ سے مراد قرآن، اس قرآن کو آپ نے بیان کرنا ہے، چھپانا نہیں۔ آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ تو اس صورت کا خلاصہ کیا ہے؟ اس میں سب سے پہلے 2 قسمیں ہیں، پھر اس کے بعد 2 خبریں ہیں، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، پھر اس کے بعد 2 بشارتیں ہیں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 3 انعامات یاد کروائے ہیں، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا۔ پھر 3 احکام کا ذکر کیا ہے کہ جو آپ نے ان انعامات کی وجہ سے اب 3 احکام ہیں، اور اسی صورت کے ساتھ جڑا ہوا مضمون ہے اگلی صورت کا، اور آخری صورت ہے جو ہم پڑھیں گے آج۔ کہا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اس صورت میں اللہ تعالیٰ اپنی 3 نعمتوں کا ذکر کرے گا اور 2 بشارتیں دے گا۔ 3 نعمتوں کا ذکر کرے گا اور 2 بشارتیں دے گا۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا، یعنی کہ آپ کا شرح صدر کر دیا۔ اس سے 2 چیزیں مراد ہو سکتی ہیں، یا تو اس سے مراد ویسے ہی شرح صدر ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ایمان پر، اسلام پر بالکل مطمئن کر دے اور اس کے دل میں کسی قسم کا شک اور کسی قسم کا ریب باقی نہ رہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، اللہ تعالیٰ کسی بندے کا دین پر شرح صدر کر دے، وہ حقائق پر ایسے ایمان لاتا ہے جیسے وہ آنکھ سے دیکھ رہا ہے، یہ شرح صدر ہے۔ اور اس سے مراد ایک دوسری چیز بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے کو چاک کر کے شق صدر کے واقعے میں آپ کے سینے کو جو ہے وہ فرشتوں کے ذریعے اللہ رب العزت نے اس میں ایمان اور حکمت کو بھر دیا، اور اس میں جو شیطان کا حصہ تھا اس کو نکال دیا، آپ کے سینے کو پاک کر دیا نبوت ملنے سے پہلے۔ تو یہ دونوں چیزیں مفسرین یہاں پر ذکر کرتے ہیں، الم نشرح لک صدرک، تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ بہرحال دونوں صورتوں میں یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، اور ہم نے آپ سے اس بوجھ کو ہٹا دیا جو آپ کی کمر کو دوہرا کر رہا تھا، جو آپ کی کمر کو توڑنے والا تھا۔ یہاں پر بوجھ سے کیا مراد ہے؟ یا تو اس سے مراد کار نبوت ہے، نبوت کا جو بوجھ ہے یہ بہت بھاری بوجھ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس میں آپ کے لیے آسانی کی، اور یا پھر اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا اپنے نبی کے تمام اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دینا ہے کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ تو یہ وزر سے مراد گناہ بھی ہو سکتے ہیں، کیوں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو معصوم بنا دیا، یعنی کہ گناہوں سے بچا لیا، اور آپ کی جو بشری تقاضے کے تحت جو انبیاء سے ہو جاتی ہیں، جس طرح لغزشیں ہوتی ہیں، جس طرح آدم علیہ السلام کا واقعہ اور قرآن مجید کے اندر واقعات موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کو بخش دیا۔ یہ دوسرا انعام ہو گیا، اور تیسرا انعام یہ ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ حمزہ جاگ کے بیٹھا، ہاں جی، الذی انقض ظہرک، جو آپ کی ظہر کہتے ہیں کمر کو، انقض جو توڑ رہا تھا، جو اس کو دوہرا کر، ایسا بوجھ جو کہ آپ کی کمر کو دوہرا کر رہا تھا، توڑ رہا تھا، یعنی کہ بہت زیادہ بوجھ تھا۔ روحانی باتیں ہو رہی ہیں نا، تو آج سکینت آپ پہ نازل ہو رہی ہے، ہاں ایسا ہی ہے۔ اچھا جی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذکر کو کیسے بلند کر دیا؟ ہم درود پڑھتے ہیں، اور ہاں اذان میں۔ اس میں خلاصہ ساری بات کا یہ ہے کہ جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، ساتھ اس کے نبی کا ذکر کیا جاتا ہے، اذان میں اور شہادتین میں اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ آپ کا نام جو ہے وہ ملا دیا، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ان کے نام کو ذکر کیا جاتا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اب یہ ہے کہ جب ہم نے آپ پر یہ انعامات کیے ہیں تو فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور یقیناً اسی مشکل کے ساتھ ایک دوسری آسانی ہے۔ یہ بات ہوئی تھی کہ جب نکرہ دہرایا جاتا ہے، النکرۃ اذا اعیدت کانت الثانیۃ غیر الاولی، نکرے کا جب دہرایا جاتا ہے تو پہلے نکرے اور دوسرے نکرے میں کیا ہوتا ہے؟ پہلا نکرہ اور چیز ہوتی ہے، دوسرا نکرہ۔ اب یہاں پر ان مع العسر یسرا، یہ یسرن نکرہ ہے یا معرفہ ہے؟ نکرہ ہے نا، تنوین ہے اس پر۔
اور فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ دوسرا نکرہ بھی، یہ یسرا جو ہے یہ نکرہ ہے، اور العسر جو ہے وہ دونوں آیات میں معرفہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مشکل کے ساتھ دو الگ الگ آسانیاں، کسی بھی ایک مشکل کے ساتھ دو الگ الگ آسانیاں، ٹھیک ہے؟ تو فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، تو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ دنیا کے معاملات سے فارغ ہو جائیں تو اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو جایا کیجیے، اللہ کی عبادت کے لیے یکسو ہو جایا کیجیے، اور وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب ہی کی جانب متوجہ ہو جایا کیجیے، آپ کی رغبت اور آپ کی طلب وہ آپ کے رب ہی سے ہو، یعنی کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کے لیے یکسو ہو جایا کیجیے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، تو یہ دونوں صورتیں یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بڑی عظیم بشارتوں پر مشتمل ہے۔ اور ویسے ایک فائدے کی بات یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، بعض اوقات دل بڑا پریشان ہو جاتا ہے، بعض دفعہ انسان کے دل پر جو ہے وہ ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، انقباض کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں قرآن سارے کا سارا شفا ہے، قرآن مجید سارے کا سارا شفا ہے، لیکن قرآن مجید کے کسی خاص حصے کو معنوی مناسبت کی وجہ سے کسی خاص حالت میں پڑھنا، اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ جو دونوں صورتیں ہیں ان کو ایسے احوال میں پڑھنا، نماز میں بھی اس کے علاوہ بھی، یہ بہت مفید ہے، اس سے انسان کا شرح صدر ہوتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ خاص اس صورت کی یہ فضیلت ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے، لیکن یہ ہے کہ ان صورتوں میں چونکہ وہ معنوی مناسبت ہے، اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر ہے، شرح صدر کا ذکر ہے، تو ایسی کیفیات میں ان صورتوں کو پڑھنا انسان کے دل کے اوپر اس کا بہت اثر ہوتا ہے۔ تو انسان جو ہے وہ ان دونوں صورتوں کو پڑھے تو انشاءاللہ اس سے جو ہے وہ فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان صورتوں کی خیر سے اور اس قرآن مجید کی شفا سے محروم نہ کرے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد۔